الحمد لله جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ کہتے ہیں. اس کو تعوذ کہتے ہیں، استعاذہ. اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ کی حفاظت میں آنا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی، انسان شر سے اور نقصان سے نہیں بچ سکتا. بہت ضروری ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جس طرح بدن اور جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، ہم صبح شام کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے بغیر جسم اور بدن کا باقی رہنا مشکل. تو جس طرح کھانا پینا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری استعاذہ، معوذات، اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں آنا. جب بھی آدمی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہر شر سے وہ بچ سکتا ہے. اگر کھانا نہیں کھائے گا تو آدمی بہت تو مر جائے گا، اور کیا ہوگا. لیکن اللہ کی جو پناہ نہیں ملی تو دین بھی برباد، دنیا بھی برباد. یہ نقصان ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے آدمی کو صبح شام اپنا معمول بنانا چاہیے استعاذے کا، اللہ کی پناہ طلب کر دینا. حدیث میں یہ بات، ورنہ اتنے دشمن ہیں دنیا میں، قدم قدم پہ دشمن. ایک تو ہمارا نفس دشمن، پھر شیطان دشمن، پھر کفار تو ہے دشمن، اور انسان. کتنے انسان دشمن. اب آپ ہی بتاؤ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت کے بغیر بچنا مشکل ہے. اسی کو، اللہ کی حفاظت کو طلب کرنا، اسی کو استعاذہ کرنا. اور قرآن جب پڑھیں، تلاوت کریں، تو اس وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ ہے. تعجب کی بات ہے، بسم اللہ بھی پہلے اعوذ باللہ.
کیا وجہ اس کی؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دفع مسرت اور ایک ہے جلب منفعت۔ دفع مسرت یعنی نقصان کو دور کرنا، اور جلب منفعت یعنی نفع حاصل، فائدہ حاصل۔ ان دو چیزوں میں اہم کیا معلوم؟ فائدہ اصل نہیں ہے، نقصان سے بچنا اصل ہے۔ جہاں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، تو نفع کی غرض سے وہ چیز حاصل نہ کرے، اس چیز کو استعمال نہ کرے، بلکہ نقصان کا پہلو دیکھے اور نقصان کو مقدم رکھے اور اس چیز کو دفع کرے۔ قرآن میں کیا مثال استعمال؟ جوا اور شراب، سٹہ بازی اور شراب، اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نقصان کیا؟ سب سے بڑا نقصان گناہ، اور نفع کیا؟ بغیر محنت کے پیسہ حاصل ہو۔ ایک داؤ تو جیت گیا، کروڑوں کا مالک بن گیا ایک منٹ میں، یہ نفع ہے، لیکن نقصان اس گناہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، گناہ بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن گناہ کے پہلو کو مقدم رکھو اور اس کو استعمال مت کرو۔ ایک چیز کھانے کی ایسی ہے کہ جس سے قوت حاصل ہو جائے، لیکن اس کا نقصان بھی ہے، سائڈ افیکٹ۔ تو اب کیا کرو گے؟ نہیں کھائیں گے چاہے قوت نہ ملے، اس سے نقصان مقدم ہے۔ اس کو بولتے ہیں دفع مضرت، مقدم ہے جلب منفعت سے۔ دیکھو یہ علمی لفظ تھا تو میں نے اس کو آپ کی زبان میں سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا، ورنہ آپ کیا سمجھیں گے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، آپ کو یہ کیا؟ تو یہ مطلب تو آپ اندازہ لگاؤ، کلام مجید اللہ کا کلام، اس سے اونچا کوئی کلام نہیں، اور اس سے اونچے کسی کی فضیلت نہیں، کسی نبی کی بھی نہیں قرآن کے مقابلے۔ اس کی وجہ کیا مان؟ نبی کا مخلوق ہے، وہ بھی تو بشر ہے، نہیں نبی بشر، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت، ان پر بھی بیماری آتی ہے، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، ان کو بھی بیوی کی ضرورت، پیشاب پاخانے کی ضرورت، اور یہ ضرورتیں جس کو ہو اس کو بولتے ہیں بشر، اس کو بولتے ہیں مخلوق۔ تو نبی مخلوق بشر ہے، اگرچہ بشر کیسے؟ لا کل بشر کل یاقوت بین الحجر، ہمارے عام جیسے بشر نہیں، اگرچہ وہ بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں، بڑے اونچے بشر، جیسے یاقوت ایک پتھر ہے لیکن عام پتھر جیسا نہیں، بڑا قیمتی پتھر ہے وہ، تو اسی طرح ایک بشر تو ہے لیکن عام بشر جیسے نہیں، سب سے اونچے بشر۔ کتنے بڑے؟ اللہ کی بات سب سے بڑے، اللہ کی بات سب سے اعلیٰ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بشر الگ تھے۔ کیسے بشر؟ ہمارے پیشاب پاخانے میں تو بو آتی ہے، آپ
کے پیشاب پاخانے میں تو مشک کی خوشبو آتی ہے. ہمارے پسینے میں تو بدبو، آپ کے پسینے میں تو عطر سے بھی زیادہ خوشبو. ہم جو بشر ہیں ہمارے بدن پر تو مکھی مچھر سب بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ایسے تھے کہ آپ کے بدن مبارک پر مکھی مچھر خود نہیں بیٹھ سکتی تھی. تو اگرچہ اتنے اونچے نبی ہیں لیکن کلام مجید کے مقابلے میں تو کم مرتبہ. قرآن کا مرتبہ سب سے اونچا. کیوں؟ معلوم اس کی وجہ؟ وہی میں وجہ سمجھا رہا ہوں. نبی مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کیسے ہے؟ مخلوق نہیں ہے اللہ. یاد رکھنا، اللہ بھی پیدا کیے گئے، اللہ تو پہلے سے. ہم مخلوق ہیں، ہم پیدا کیے گئے. تو اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق. تو اتنا اونچا کلام، اس کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعجب ہوتی. بسم اللہ سے بھی کیا بتائیں اس میں، وہ وجہ میں نے آپ کو سمجھائی. دفع مسرت مقدم ہے جلب منفاس، کہ بسم اللہ میں فائدہ ہی فائدہ ہے. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کیا فائدہ ہے. بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ میں، بڑے فوائد ہیں اور عجیب و غریب فوائد. لیکن اس سے بھی ابتدا نہیں. ابتدا اعوذ باللہ سے. شیطان کا نام سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بعد میں قرآن کی ابتدا. تو وجہ کیا بتائی؟ دفع مسرت مقدم ہے جلب منفعت سے. تو میرے مسرت کو دور کرو، یہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، ہمارا نقصان نہ کر بیٹھے. ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے بعضوں کو کلام مجید کے بارے میں کہ ایمان کی سلامت نہیں ہے. اللہ حفاظت کرنا. بہت خطرناک دشمن ہے. اس لیے فرمایا سب سے پہلے تحفظ کرو، استعاذہ. دوسری بات، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں دکھتا ہے. سب پتا ہے اس کو ہمارا. اور کل قیامت کے دن مرنے کے بعد الٹا ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، شیطان جو ہے نا جنات کی ایک قسم ہے. جنات کی اولاد میں سے کان من الجن قرآن میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کون تھا؟ کان من الجن، جنات میں سے. کیوں جنات میں سے کہا؟ جن نظر نہیں آتا تو شیطان بھی نظر نہیں آتا، ابلیس نظر نہیں آتا. ابلیس کون ہے معلوم؟ ابو الشیاطین، شیاطین کا باپ ابلیس. اور جان کون ہے؟ ابو الجن، جناتوں کا باپ جان. قرآن میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اللہ نے جان کو پیدا کیا. تو جان کون ہے؟ جتنے بھی دنیا میں جنات ہیں ان کا باپ ابو الجن، جان.
اور دنیا میں جتنے بھی چیلے ہیں، شیاطین جتنے بھی ہیں، ان سب کا باپ ابلیس. اور ہم انسان، ہم بشر، ہمارے باپ ابو البشر آدم. 3 مخلوق ہے، تینوں کا خلاصہ میں نے کہا. جنات ہیں، شیاطین ہیں اور انسان ہیں. جناتوں کا باپ ابو الجان، وہ ابو الجان ہے. شیطانوں کا باپ ابلیس جو ابو الشیاطین ہے. اور انسانوں کا، بشر کا باپ ابو البشر آدم علیہ السلام. دونوں میں فرق ہے، جنات میں اور شیطان میں. کیا فرق معلوم؟ جنات جو ہوتا ہے اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، کافر زیادہ. اور شیاطین جو ہوتے ہیں سب کے سب کافر، اس میں کوئی مسلمان نہیں. اور انسان جو ہے اس میں مسلمان بھی کافر. اور عجیب بات، انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے 10 بچے ایک ساتھ. ہم سے 10 گنا زیادہ ہے بچوں کے اعتبار سے. تعداد تو بہت ہے. کتنی تعداد مانے؟ ایسی باتیں ہیں، ایسی معلومات ہے کہ آدمی لے جائے. اتنی زبردست قرآن حدیث میں یہ سب باتیں. چلو جو آتا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا فرمائی، اس کے 72 حصے کیے. 72 حصوں میں سے 71 حصے فرشتوں کے اور 1 حصہ فرشتوں کے علاوہ ساری. اب اس سے اندازہ لگاؤ فرشتے کتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے. ہر انسان کے ساتھ 8 فرشتے. اور آسمان میں ایک بارش ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جس میں فرشتہ ہو. ہر آسمان میں، فضا میں بھی فرشتے، ہوا میں بھی فرشتے، پہاڑوں میں فرشتے، درختوں پہ فرشتے، سمندر میں فرشتے. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ فرشتے نہ ہو. پھر ایک حصہ جو باقی بچا فرشتوں کے علاوہ، اس کے 72 حصے کیے اللہ نے. کتنے؟ 72. ان میں سے 71 حصے شیاطین اور 1 حصہ انسان. یہ جو 1 حصہ انسان کا بچا، اس کے بھی 72 حصے کیے. ان میں سے 72 حصے کفار کے اور 1 حصہ اسلام مسلمانوں کا. تو اوپر زیادہ ہے. پھر 1 حصہ تو مسلمانوں کا بچا، ان میں بھی 72 حصے کیے. 72 حصے جہنم، 1 حصہ جنت. اس کو بولتے ہیں 72 فرقے. حدیث میں 72 فرقے غیر ناجی اور 1 فرقہ ناجی، یعنی نجات پانے والا. اور 72 نجات نہیں پائیں گے سزا بھگتنے کے بعد. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. تو شیاطین بہت زیادہ ہے جو نظر نہیں آتی. لیکن عجیب بات جو میں کہہ رہا تھا حدیث میں، شیاطین جنات آج ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے. مرنے کے بعد جنت میں ہم جنات کو دیکھ سکیں گے، جنات ہمیں نہیں دیکھ سکیں. الٹا ہوتا. شیاطین سارے جہنم میں، اور جنات میں جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں، اور جناتوں میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں. جنات میں کافر بہت ہے. ایک بات تو میں مختصر سمجھا.
بات میں کہتا ہوں اتنے بڑے مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے کئی سال کہاں؟ روضہ اقدس کے سامنے. ایک مرتبہ مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں زندہ ہے، حیات ہے. تو جو بچے جو تھے نا عرب کے وہ مانتے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے. حضرت نے بہت سمجھایا دلیلوں سے، سمجھ میں نہیں آتا تھا. آخر کار مجبور ہو گئے، تھک گئے اور روضہ اقدس کی طرف دیکھا. اس طرح دیکھتے رہ گئے. طلبا جو بیٹھے تھے نا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حضرت ادھر کیوں دیکھتے ہیں، تو ادھر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے. کس درجے کے آدمی ہوں گے بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دکھایا کہ دیکھو زندہ ہے. جیسے نظر ہٹا لی حضرت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے. طلبا نے کہا حضرت ہمیں معاف فرما کہ ہماری گستاخی، ہم نے مان لیا اللہ کے رسول زندہ ہے. یہ مرتبہ تھا کس کا؟ مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے ہندوستان آزاد کرایا. کوئی یاد کرتا ہے آج؟ کوئی بولتا ہے؟ لال قلعے پر 26 جنوری اور 15 اگست جو لیکچر ہوتا ہے، ٹاک ہوتی ہے، بات کرتا ہے پی ایم، کبھی مولانا حسین احمد مدنی کا نام لیا، حضرت شیخ الہند کا نام لیا کبھی؟ انہوں نے آزاد کروایا ہندوستان. اور تعجب ان پر نہیں ہے، مسلمانوں پر ہے. مسلمانوں کو بھی پتا نہیں کہ ہندوستان کس نے آزاد کیا. ہم نے اتنا خون بہایا کہ غیروں نے پسینہ بھی اتنا نہیں بہایا. سنے نا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے دشمن. کیسے دشمن معلوم؟ کبھی کبھار مذاق میں کہا کرتے کیا کہتے معلوم؟ دشمنی نہ دیکھو، بار بار کا دشمنی کا پیچھے. جیسے آج کل یہاں کے جو وفاد ہے RSS رگ رگ میں مسلمانوں کی دشمنی ہے کہتے ہیں. بس ایسی دشمنی کی حضرت کو انگریز سے. آج RSS والوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اتنا ابھارا اور ایسی دشمنی ان کے دلوں میں پیدا کر دی کہ مسلمان کا نام آتا ہے ان کا خون ایک دم سے شعلہ زد کرتا ہے، کھولنے لگتا ہے. مسلمان ایسی دشمنی. مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وسلم مختصر بات. کسی نے کہا حضرت ہمارے اندر دعوت، یہ دعوت میں کیا تھا؟ ہاں اسے انگریز کو ذبح کر کے اس کی گوشت کا سویسا بنایا تو مزہ آئے، حرام ہے کھانا. لیکن کیا میں کہہ رہا ہوں، دشمنی دیکھو اس طرح فرماتی ہے. تو اصل بات میں نے کیوں کہی معلوم؟ ان کا ہے ایک جگہ پر جانا ہوگا، غالباً نامپور یا کانپور، ان دنوں میں جگہ ہے. میں بول گیا رامپور یا کوئی ایسی جگہ ہے. حضرت بہت مقبول، کتنے مقبول معلوم؟ یہ اصل میں آپ جانتے نہیں، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے. سب ہمارے بزرگان کیسے تھے ہمیں جاننا چاہیے. دنیا سے فرصت نہ ہے مولانا، یا بزرگوں کا خیال ہے یا علماء کی بات جامع ہم پوچھے فرصت نہ ہے. ہم بہت افسوس کی بات ہے مسلمان. میں نے کل سمجھایا نا دنیا بھی ختم ہو گئی، افسوس کرو. تو کیسے مقبول تھی معلوم؟ ان کا جہاں گزر ہوا جس بستی میں
اور انہوں نے نظر کر لی، صرف گزر سے اور نظر سے اس بستی کی اصلاح ہو گئی۔ میں کہوں مثال ہمارے دیولا میں آئے تھے، جہاں انہوں نے بیان کیا تھا اس چوک کا نام پڑھ رہے ہیں مربوط چوک، بہت بھی اچھی ہماری دیولا میں بہت سننا۔ وہ آئے، اس کے بعد سے کیا برکتیں ظاہر ہوئی، دیولا میں شاید کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ 3 یا 4 عالم اور حافظ نہ ہو، ان کی برکت۔ چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن کتنے عالم ہیں معلوم؟ 1000 سے اوپر، صرف ایک گاؤں ہے، اور حافظ 1500 نہیں، صرف ایک گاؤں ہے۔ فخر نہیں کرتا، اللہ کا احسان، حضرت مولوی کی دعا، صرف ایک مرتبہ آیا، ایک مرتبہ، یہ برکت تھی۔ صرف دورہ کرتے تھے، اخیر عمر میں گجرات کا دورہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات، جب امرتسر سے بھروچ آ رہے تھے، حضرت 24 گھنٹہ سفر کرتے تھے، اتنا مجاہدہ کوئی برداشت نہیں، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر۔ رات کے 12 بجے بھی بیان، دن میں 10 بیان، کوئی کسر نہیں۔ 12 بجے بیان کیا، 1 بجے سوئے، 2 بجے تو اٹھ جاتے تھے، پر تہجد پڑھتے تھے 2 بجے صبح تک، اور اتنا روتے تھے مسلح بھی جاتا ہے امت کے لیے ہم اپنے لیے نہیں۔ کیسی ہستی ہوئی، تو حضرت یہاں سے آ رہی تھی، حضرت نے فرمایا، ہاں میں بھی کہہ رہا تھا اتنا اونچا ہے، وہ سوتے کب تھے معلوم؟ ایسے سفر کے بیچ میں گاڑی گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ، بس بیچ میں سو گیا، بس ہو گیا ان کا سو۔ اور عجیب اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت دی تھی معلوم؟ اگر ٹرین 6:30 کو اگر ہو گئی اور پلیٹ فارم پر کتنے بجے پہنچے معلوم؟ 6:20 کو پہنچے، تو 6:20 کو وہ سیٹ پر سو جاتے تھے، جیسے آنکھ بند کی فوراً نہیں، 1 سیکنڈ میں نہیں۔ یہ اللہ نے دی تھی صلاحیت، جو اللہ کے لیے قربانی دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتا، 1 سیکنڈ میں سو جاتے، اور اعلان رکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے 6:30 بجے خود بخود اٹھ جاتے ہیں گاڑیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی۔ تو امرتسر سے آ رہے تھے بھروچ، حضرت نے فرمایا بیچ میں کون کون سے گاؤں آتے ہیں؟ کہا دیادرا بھی آتا ہے، میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں۔ تو کہا وہ حضرت کو پتا نہیں تھا کہ کب آئے گا، اس لیے حضرت کو کہنا پڑا تھا کہ دیادرا کا دودھ اٹھا لیا اور دھام کے پاس بھی اٹھا لیا۔ گاڑی گزر گئی، کنٹھائی کے پاس آتا کسی نے کہا کہ یہ دیادرا تھا، ابھی تک ادھر کے لیے ارے بولو اندر کی بھی بات بتا رہا ہوں، آپ تعجب کرو گے کہ یہ کیا ہے۔ کنٹھائی میں بدت تھی لیکن آپ حضرت صاحب حضرت کی قدم دیادرا کام رہے گی، اللہ نے منظوری بدت ہے کہ نہیں آج ہے کہ نہیں؟ بولو کیوں لگتے ہیں؟ حضرت نے کیوں فرمایا ہوگا؟ تو دیکھا ہوگا، صرف نظر کر لے کے یاد آ انشاءاللہ محنت ختم ہو گئی۔ اس درجے کا آدمی تھے، میں اس کی بات سنا رہا، میرے بیچ میں بات آ گئی، کیوں آئی بات؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون ہمارا ہم سے نفرت کرنا۔ پہلے یہ میں بیان کروں تو آپ کے دل میں عظمت ہونے ہیں کہ وہ یہ اتنے بڑے آدمی، وہ رامپور یا کانپور مجھے یاد نہیں رہا، ایک دم بات یاد آئی اسی لیے وہاں گئے تھے، حضرت کا بیان کے بس سب لوگ ملتے تھے،
حضرت کو برے ہوتا ہے اور سب چلے گئے. آخر میں ایک مولانا آئے امیر. اس مولانا کہ ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی, طالب علم سمجھے, چلو ان کی طالب علم نے کہا حضرت مجھے پہچان کون واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں. سنو کیا کہا, آپ کا نام حسن, حسن نہیں حسن, کیا بتایا حسن. لیکن کرنا ہے آپ میرے استاد بخاری شریف کے نام کے پاس پڑھے. دیکھے کہاں دیوبند. دیکھیے کیا بات کر یہاں سے میرے ساتھ کتنے میرے بھائی تھے جنہ آپ کے درس میں آپ کے سبب میں کانپور کا رہنے والا ہوں جنہ. مجھے پتا چلا کہ استاد صاحب آئے ہیں تو میں آپ کے بیان میں آیا. کسی کو پتا نہیں, آپ کے سامنے میں آیا ہوں. کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا, آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. ابھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے جناتوں کو. ہاں اگر چاہیں تو میری صورت میں بھی آ سکتا ہے جنات. میں جنات نہیں ہوں, آپ کا میری جنات نہیں ہے. ایک بات ہے آپ کو ذرا خوشی ملتی ہے روزانہ بڑی اس لیے ذرا تو کیا ہوا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. آپ کے پاس بخاری شریف ہے, کہاں رہتے ہیں؟ ابھی بھی مشہور ہے دیوبند میں جو گنبد ہے نا, بہت بڑا گنبد, وہ جناتوں کا کمرہ ہے. اتنی مرتبہ لائٹ فٹنگ کیا وہاں پر, آج کیا صبح میں دیکھے تو لائٹ فٹنگ نیچے ٹوٹا ہوا. آج ہی جا گئے وہاں کے لوگ, تب کسی نے کہا کہ جنات رہتے ہیں, انہیں ہی ہوتے دیکھے. کہنے تو یہ ایسے ہی بغیر لائٹ تھا. میں وہاں رہتا تھا. اچھا تو کہا حضرت کوئی خدمت ہوگا, ہم جیسے وہ کیا تھا ایک کروڑ لا دے, میرا نام بن جائے. اور وہ تو لا دے گا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہم تو کیا کریں, لانا تو سونی ہے, اس کی یہاں سے سارے زیورات میرے بھیا ہے, وہ تو لا دے. ہماری تمنا نہیں کرتا ہوں بیان, ہماری یہ تمنا. حضرت نے کیا کہا معلوم کرو گے یہاں سے میں کو کہتا ہوں آپ کی خدمت کہ فلانا جو انگریز ہے نا سردار, اس کو قدر کرنے کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو تم میرا صحیح معنی میں شاگرد سمجھا جائے گا. یہ تھی نا. اب اصل بات مجھے دوسری کہہ رہی ہے, ایک دم واقعہ بیچ میں یاد آ رہا ہے کہ کون سی بات مجھے نے کہی, یہ بات پاتا ہے آپ کو. جناتوں میں کافر بھی ہے, مسلمان بھی ہے, کافر زیادہ ہے. اس پر یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تو یہ مسلمان تھا, اس نے کیا کہا معلوم, حضرت میں آپ کا حکم سر ماتھا پہ رکھتا ہوں, میں پورا تو کروں, میں اس کو مارنے تو جاؤں نہیں, لیکن رستے میں کافی جنات بہت ہیں, مجھے دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل رہا ہے. نہیں سمجھ کہ جہاں انگریز ہے وہ کافی ہے, تو ان کے آس پاس کافی جنات رہتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. میں آہستہ سے کہتا ہوں یوگی اور موہن اور یوگی سب جنات کے آس پاس کوئی مسلمان جنات جا نہیں سکتا. نہیں سمجھے آپ کی بات. ورنہ آج کل جو بابو کہتے ہیں کہ میرا ایک موکل ہے, ان کو ایسا کون لے جاؤں گا, اس کا گلا دبا دیں تو کیا کہے گا معلوم, میں تھوڑی جا سکتا. بیچ میں جناتوں کا محلہ, بڑی بڑی سوسائٹی آتی ہے, مجھے فوراً پہچان نہیں کہ وہ دوسرا کون جا رہا ہے, یہاں سے مار رہا ہے. یہ کہا
اس سے پتا چلا کافی زیادہ ہیں. تو حضرت نے کہا چلو تو کوئی نہیں کیا کریں گے, لیکن اپنی دشمنی کا اجازت دیکھا کیسا کیا. ہاں خیر بہت آدمی ہونی چاہیے, ذکر مسلم والی سمجھنے تھی. تو استعاذہ جو ہے شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کسے کہتے ہیں وہ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں. وسوسہ یہ عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ باتیں کرنا جو سنائی نہ دے. دل میں نہیں خیال آتا ہے, دل میں باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ نہیں کہتے دل میں ایسا خیال آئے, ایسا کہا, وہ شیطان نے کہا. تو وسوسہ کسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ باتیں کرنا. اور عام طور پر شیطان وہ یہی وسوسے ڈالتا ہے بچے میں. اور شیطان کس طرح ہوتا ہے معلوم, انسان کے بدن میں جس طرح خون دوڑتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او ما قال علیہ الصلوۃ والسلام. شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. اس پر بھی حدیث سنا جس وقت شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا, اپنی بارگاہ سے نکال دیا, راندے بارگاہ کر دیا. لمبا واقعہ ہے. شیطان نے اللہ کی سامنے قسم کھائی تھی, بولو اتنا جری اور دلیر, یا اللہ تو نے مجھے گناہ کیا ہے, تیرے بندوں کو میں گناہ کروں گا قسم سے. آج کتنے برا ہے دیکھا دنیا میں. میرے خیال سے ہدایت پر 1% بھی نہیں ہوں گے. جس کو ہدایت بولتے ہیں کافر تو زیادہ ہے نا, اور مسلمانوں میں بھی 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ بس 72 فرقے سب غیر ناچی, اور ایک فرقہ جو ناچی ہے نجات پانے والا وہ کون سا؟ اہل سنت والجماعت. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا؟ جو سنت کی اتباع کرنے والے, بس صحابہ کی اتباع کرنے والے, صحابہ نے جو رستہ اختیار کیا اور سنت کا جو رستہ اختیار کیا وہ اختیار کرنے والی جو جماعت ہوتی وہ اہل سنت والجماعت. اور عجیب بات کہوں میں, ہر فرقہ یوں کہتا ہے کہ میں سنی ہوں اور میں اہل سنت والجماعت ہوں. ارے تمہاری زندگی دیکھو, سنت والی ہے کہ نہیں, صحابہ والی ہے کہ نہیں, یہ معیار ہے. کوئی نہ کوئی تھرمامیٹر تو ہوتا ہے ناپنے کا. تو حدیث میں ہے کہ کون اہل سنت والجماعت؟ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں من انا علیہ واصحابی, میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہ جو اختیار کرے گا وہی اہل سنت والجماعت, اور میرے راستے سے جو الگ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا. کسی صحابی نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا. تو درود کا طریقہ کہاں سیکھا ہے؟ سنو میں مسئلہ بتا رہا ہوں. حدیث میں ہے ما انا علیہ واصحابی, میں جس طریق پر ہوں میرے صحابہ. اور 1300 سال تک میں کہتا ہوں کتنے 1300 سال تک کسی نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا تھا. ابھی ابھی یہ درود شروع ہوا. یہ طریقہ کہاں سے لکھا؟ یہ طریقہ تو نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا. اور پھر اوپر سے یوں کہیں گے ہم سنی, کیسے کہہ سکتے آپ؟ نہیں کہہ سکتے. نہ کسی صحابی نے مذہب مسدہ کیا کہ پھول چڑھائے کہ چادر اڑائی, کبھی نہیں. اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جو سنت طریقے پر ہو, صحابہ کے طریق پر ہو, اس کو بولتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور تعجب کیا معلوم, خود تو نہیں ہے اور اوپر سے اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اور دوسرے غیر. وہ تب تک قیامت کی پتہ چلے گا کہ کون اہل سنت والجماعت. نہیں سمجھے میری بات؟ مسئلہ آیا اس لیے میرے بہت صاحب
تو اہل سنت والجماعت اس کو بولتے ہیں. تو دیکھو شیطان کیسا گمراہ کرتا ہے. کفار تو زیادہ ہیں, شیطان نے گمراہ کر دیا. اور مسلمانوں میں بھی 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں کو جہنمی بنا دیا. بس ایک فرقہ اہل سنت والجماعت, وہی بس ناجی ہے, نجات پانے والا. حدیث میں یہ بات ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, حدیث میں. لیکن آج کل شیطان نے ایسی پٹی پر آئی کہ سمجھ میں بات آنے ہی نہیں دیتا. کیا وجہ معلوم اس کی؟ یہ وجہ میں آپ کو بیان کروں. یہاں سے بات چلی. کہاں سے بات چلی؟ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. تو کیسے بات چلی؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندے پار کر دیا تو شیطان نے قسم کھائی, یا اللہ تیری مخلوق کو میں گمراہ کروں گا. فبعزتک, تیری عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, سب کو میں گمراہ کروں گا. یہ کہا تھا اللہ کے سامنے. اور اوپر سے تعجب کا دیکھو, ایک تو قسم کھا رہا ہے, اوپر سے منہ کہہ رہا اللہ تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. اوپر سے کیا کہہ رہا, اللہ تو میری مدد کرے. اس بات ہے کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کر سکتا. واللہ حدیث میں اللہ نے فرمایا چل تمہیں کہا ہے میں انکار نہیں کرتا. اللہ جب شیطان کی دعا قبول کرتا ہے تو کیا ہماری دعا نہیں قبول کرتا؟ اور کیسی دعا نہیں تو صحیح, جو دعا قبول نہ کرنی چاہے وہ بھی قبول کر لے اللہ ہے. تو کیا کہ ہمارا چاہے میں تیری مدد کرتا ہوں کہ آدم کا ایک بچہ ہوگا تو تیرے 10 بچے ہوں گے, بس تیری دادا زیادہ, تیری مدد ہو گئی. ابلیس بھی زیادہ بہت سمجھدار ہے, عقل مند ہے, بہت عقل مند ہے شیطان. پتا آپ کو جیسا آدمی ویسا شیطان. عام آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور میرے ساتھ ایسا ہوگا. اور شیخ جیلانی, عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیطان اتنا ہی بڑا ہوگا. سن لینا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرتضی کے ساتھ شیطان اتنا ہی بڑا ہوگا. آپ کہو گے کہ کیسی بات کرتے ہو؟ ارے میں حدیث کی بات کرتا ہوں. حدیث میں ہے دنیا میں کوئی بچہ انسان کا پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے, یہاں تک کہ نبی کے ساتھ بھی شیطان. حدیث میں ہے یہ بات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے, لیکن اللہ نے میری اتنی مدد فرمائی کہ میرا شیطان مجھ کو فرمانبردار ہو گیا. حدیث میں ہے یہ بات. تو خواجہ صاحب کہاں سے آئے جب نبی کے ساتھ, ہمارے نبی کے ساتھ شیطان؟ حدیث میں ہے یہ. اور کسی حدیث, بخاری مسلم کی حدیث میں بیان کرتا ہوں. تو ہر انسان کے ساتھ شیطان, 10 شیطان بچے. تو اتنا ہوشیار معلوم, یہ میں نے کہا کہ اتنا عقلمند شیطان. اس نے کہا کہ میری طاقت زیادہ ہے اور انسانوں کی طاقت کم ہے, لیکن کبھی کبھار کم تعداد والے بڑی تعداد والے پر غالب آ جاتے ہیں. قرآن میں یہ بات, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی جماعت بعض مرتبہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں. تو اگرچہ انسان کم ہے, ہم زیادہ ہے, لیکن انسان تو غالب آ جائے گا ہمارے اوپر. کہ اور میری مدد کا دوسرے آدمی پاس ہوتی ہے, اللہ کی وجہ سے اللہ کے سامنے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جا کے کام کر, میں تجھے قوت دے گا کہ انسان کے اندر کو اس طرح جائے گا اور اس طرح تو دوڑے گا جس طرح انسان کے اندر خون دوڑتا ہے. بولو اب ابلیس نے کہا اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب میں ہر انسان کو بچا دوں گا, ہر انسان کو بچا دوں. یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے سنی. یہ اللہ یہ تو کیسی دعا مانگ رہا ہے, میری اولاد کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا, سب جہنم میں ہو جائیں گے.
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ جب تو اس کی دعا قبول کرتا ہے تو میری بھی دعا قبول فرما. یہ تو میری اولاد کو جہنمی بنا دے گا, مجھے بھی اوپر دے اس کے اتار دے گے. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم, یہ آدم جا تیری بھی دعا قبول. یہ شیطان 1000 سال تک تیری اولاد پر محنت کرے اور گناہوں میں مبتلا کرے, یہاں تک کہ کافر بنا دے اور مرنے کے 5 منٹ پہلے توبہ کر لے, کلمہ پڑھ لے, تو 1000 سال کی محنت شیطان کی پانی میں ڈال جا بس. کیسی زبردست ہے, شیطان نے 1000 سال تک محنت کی اور 1 منٹ میں پانی پوچھی, 1 منٹ میں پانی 1000 سال کا. اب شیطان سوچ میں پڑ گیا, وہ تو کیا کروں. اور سننا شیطان اتنا ہوشیار ہے. شیطان نے کہا میں انسانوں کو ایسے گناہوں میں مبتلا کروں گا کہ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا بلکہ ثواب سمجھے گا, تو توبہ نہیں کرے گا. کون سے گناہ ہے کوئی ہوشیار مجھے چلو بتائیں, چلو ایک دھیان دینا, بتاؤ کون ہے. بدعات. بدعت کرنا بھی گناہ نہیں سمجھے گا. مذہب کو پھول چڑھاؤ, چادر چڑھاؤ, سجدہ کرو, منتیں مانگو, ذبح کرو, اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, اس سے توبہ نہیں کریں گے. اب یہ شیطان نے کہا مثال دیتا ہوں میں آپ کو, طالب آ گئے ہیں. چلو بتاؤ اہل حق کے سامنے کتنے ہیں. اہل حق بہت کم ہے, جو حق بات سمجھنے والے ہیں بہت کم ہے آج. چلو معافی دعوانا بات بھی شروع کر رہا ہوں. کافی ہو گئے دشمنوں سے, ظالموں سے, کافروں سے, یہود و نصارہ کے ظلم سے, ان کی سازشوں سے, یا اللہ ان کے منصوبوں ارادوں سے, یا اللہ ان تمام سے مدیر بنا چاہتے ہیں. ہر شر سے بچا لے, ہر شر سے پناہ نصیب فرما, ہر بیماری, ہر آفت, ہر بلا, ہر نقصان سے یا اللہ, ہر گرمی سے, ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے یا اللہ, دین اور دنیا میں جسمانی اور روحانی یا اللہ, ہر پریشانی سے مدیر بنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بنا دے, ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے حفاظت فرما, صحیح توفیق دے اور ہدایت دے, ہمیں جنتی بنا دے یا اللہ, ہمیں ناچی فکروں میں سے بنا دے, اہل سنت و جماعت میں سے بنا دے, ہمیں صحیح سمجھ دے, صحیح توفیق دے, ہدایت دے یا